أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، سيدنا وسيد الأولين والآخرين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، إمام المرسلين وخاتم النبيين، أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الحق والدين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الحكمة ضالة المؤمن. یہ حدیث انتہائی مشہور حدیث ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشہور ترین ارشادات میں ہونے کے ساتھ ساتھ یہ عظیم ترین ارشادات میں سے ہے، آپ کے نفیس ترین ارشادات میں سے ہے، جبکہ آپ کا ہر ارشاد نفیس ہوتا ہے۔ مسند الشہاب میں یہ حدیث موجود ہے، سنن ابن ماجہ میں موجود ہے، اور ابن ابی الحدید معتزلی نے شرح نہج البلاغہ میں بھی نقل کیا ہے، ابن العربی نے تفسیر ابن عربی میں نقل کیا ہے، اور طریق امامیہ سے علامہ ابن ابی جمہور احسائی نے کتاب عوال اللآلی میں، اور علامہ مجلسی نے بحار میں۔ یہ تو چند حوالے ہیں، ورنہ یہ فقرہ خاص طور سے بہت زیادہ کتابوں میں نقل ہوا۔ الحکمت ضالۃ المؤمن، اس میں تینوں الفاظ تھوڑی سی تشریح چاہتے ہیں، اگرچہ مفہوم بہت روشن ہے، واضح ہے، مشہور ہے، لیکن سب سے زیادہ جس کلمے کی وضاحت ضروری ہے وہ لفظ الحکمہ ہے۔ الحکمت ضالۃ المؤمن، سادہ سا ترجمہ یہ ہے کہ حکمت مومن کا گم شدہ مال ہے، مومن کا کھویا ہوا سرمایہ ہے۔ ضالہ کہتے ہیں کوئی چیز کسی کی کھو گئی ہو، گم شدہ ہو، تو اسے ضالہ کہتے ہیں۔ مومن کا گم شدہ مال ہے حکمت۔ یہ حکمت کیا ہے؟ اور جتنی مشہور ہے یہ حدیث، عموماً دیکھیے یہ عرض کر دوں، حالانکہ بنا اس سلسلے گفتگو میں اختصار پر ہے، اور نہ صرف اختصار پر ہے بلکہ اس پر ہے کہ بات بہت ہی عام فہم حد تک رہے، اس میں دقیقہ سنجی اتنی نہ ہو کہ جو متخصصین تک بات پہنچ جائے۔ لیکن حضرت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ دین علیہم الصلاۃ والسلام کی خصوصیت یہ ہے کہ آپ کے چھوٹے چھوٹے جملے جو بہت عام فہم معلوم ہوتے ہیں، انہی میں غور کرتے چلے جائیے تو بہت زیادہ گہرائی اور دقیقہ سنجی اور غور و خوض کی ضرورت پیش آتی ہے، اور یہ دریافت کرنا پڑتا ہے، ڈھونڈنا پڑتا ہے سلسلہ سخن، رشتہ سخن،
کہ آخر کس سیاق و سباق میں بات کہی گئی، اس سے پہلے کیا واقعہ پیش آیا، کس بنا پر یہ بات فرمائی، اس کے بعد کیا پیش آیا۔ بہت سے ایسے فقرے ہیں، پورا واقعہ مشہور نہیں ہوا، وہ فقرہ مشہور ہو گیا۔ یہاں پر بھی یہی ہے کہ جستجو کی ضرورت ہے، ہم وہ ابواب ابھی نہیں کھولیں گے۔ حکمت تو ایمان کے ساتھ توام ہوتی ہے، حکمت ایمان سے جدا نہیں ہو سکتی۔ حکمت ایمان کے ساتھ ساتھ توام ہے، حکمت ایمان سے جدا نہیں ہو سکتی۔ مومن کہتے ہیں اسے جو صاحب ایمان ہے، تو جب صاحب ایمان ہے وہ صاحب ایک حکمت ہوگا ہی، پھر حکمت گمشدہ مال کیسے ہو گیا؟ اس کے معنی یہ ہے کہ یہ بات کہی گئی ہے جس مقام پر، وہ مقام بھی قابل غور ہے، جستجو لازم ہے کہ کب فرمایا، کیوں فرمایا حضرت نے، اور اگر فرمایا ہے اور ہم سب اس کے مخاطب ہیں تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ کیفیت تبھی پیش آ سکتی ہے جب ہمارے ایمانی مراتب میں کمی ہو اور ہم اپنے ایمان کے عملی تقاضوں سے غافل ہوں۔ کیونکہ کوئی چیز کھوئی جاتی ہے کب؟ غفلت میں۔ جب آپ کسی اہم چیز کی حفاظت نہیں کریں گے، کھو جائے گی، ضائع ہو جائے گی۔ تو اگر آپ ایمانی تقاضوں کی اپنے زندگی میں حفاظت نہیں کریں گے، ہم اپنی زندگی میں ایمان کے تقاضوں کو پورا نہیں کریں گے، تو حکمت ہم سے دور ہو جائے گی۔ اور اگر ہم ایمان کو اور ایمانی تقاضوں کو پوری طرح محفوظ رکھیں گے تو حکمت تو ہمارے ساتھ ساتھ رہے گی۔ ایمان خود عین حکمت ہے اور ایمانی تقاضے حکمت کے تقاضے ہیں۔ ایمان اور اس کے احکام، ایمان اور اس کے تقاضوں پہ انسان عمل کرے تو اس سے بڑا کوئی حکیم و دانا نہیں ہو سکتا۔ یہ جو حکمت ہے پھر کون سی حکمت ہے جس کے لیے کہا گیا کہ الحکمت ضالۃ المؤمن؟ یہاں پہ دیکھا آپ نے کہ ذرا سی تحلیل کی تو پھر سوالات قائم ہو گئے، اور جب سادہ سا ترجمہ کیا تھا تو لگ رہا تھا یہ تو بالکل سامنے کی بات ہے۔ حکمت مومن کا گمشدہ مال ہے۔ یہ کون سی حکمت ہے جو گمشدہ مال ہے؟ کیونکہ حکمت تو ایمان سے جدا ہو ہی نہیں سکتی۔ سوچئے گا، غور کیجئے گا، لیکن اس وقت جن بعض اور نکات کی طرف توجہ دلانا مقصود ہے سرسری طور پر، وہ یہ کہ عموماً ہمارے ہاں لفظ حکمت جو ہے وہ فلسفے کے مترادف استعمال ہوتا ہے۔ یہ کلمہ، یہ لفظ، یعنی کچھ لوگ فلسفہ کہتے ہیں، کچھ حکمت کہتے ہیں۔ اب تو حکمت کی ہمارے ہاں نصاب کی جو کتابیں لکھی گئی ہیں، پہلے جو ایک کتاب تقریباً 200 برس تک چھائی رہی ہمارے مدرسوں میں، یہ بھی ایک المیہ ہے کہ زندگی روز برق کی رفتار سے بلکہ نور کی رفتار سے آگے بڑھ رہی ہے، اور ہمارے نصاب میں کتابیں 200 برس تک ایک ایک کتاب پڑھائی جاتی ہے۔ یہ بھی ایک المیہ ہے۔ بہرحال وہ تقریباً 200 برس تک، کم و بیش 200 برس تو ضرور ہی یہ کتاب رہی، جس کا نام تھا ہدایت الحکمہ۔ اثیر الدین ابہری ایک حکیم و فلسفی ہوتے تھے، انہوں نے کتاب لکھی تھی ہدایت الحکمہ۔ یہ تقریباً 200 برس تک مدرسوں میں پڑھائی گئی۔ ایران، عراق، بر صغیر میں، ہندوستان، پاکستان، تمام جہاں جہاں مدرسے تھے، عربی مدارس یا دینی مدارس یا مشرقی مدارس یا قدیم مدارس، جو بھی کہہ لیجئے انہیں۔ تو یہ ہدایت الحکمہ میں کتاب کا نام کیا تھا؟ ہدایت الحکمہ۔ 3 اجزاء تھے اس کے، منطق میں اور فلسفے میں اور پھر الہیات بالمعنی الاخص، یعنی عرفان میں یا الہیات میں یا علم کلام میں، جو بھی بہت سی چیزیں اس میں شامل تھیں۔ ان کتابوں کو مشہور فلسفی جو ہمارے ہیں ملا صدرہ، انہوں نے بھی اسی ہدایت الحکمہ کی ایک شرح لکھی تھی۔
انہوں نے اور بہت سی کتابیں لکھی، اسفار اربعہ ان کی سب سے مشہور اور سب سے ضخیم تصنیف ہے. اس کے علاوہ بہت سی کتابیں ہیں ان کی، لیکن ایک جو درسیات میں زیادہ مشہور و معروف تھی اور پڑھائی جاتی تھی وہ یہی شرح ہدایہ اثیریہ تھی. نام تھا کیا اس کا؟ ہدایت الحکمہ. اس کے بعد ہمارے زمانے میں آئے حضرت علامہ سید محمد حسین حسینی طباطبائی، علامہ طباطبائی صاحب تفسیر المیزان. انہوں نے 2 کتابیں لکھی نصابی، اس نیت سے کہ یہ کتاب پڑھائی جائے گی درس میں. بہترین کتابیں ہیں، بدایت الحکمہ اور نہایت الحکمہ. اس میں بھی لفظ حکمت موجود ہے. تو اس کے معنی یہ ہے کہ لفظ حکمت جو ہے وہ مترادف ہے فلسفے کے. فلسفہ عربی لفظ نہیں ہے، فلسفہ تعریب ہے، معرب ہے، اسے عربی بنایا گیا ہے. یہ فلسفی جو ہے وہ فلسفہ بن گیا، تو گویا یہ یونانی سے عربی میں آیا. اور سب سے پہلے اس فلسفی نے حکمت سے پہلے جو لفظ عطا کیا، حکمت خالص عربی لفظ ہے. کاف میم حکم یحکم، یہ جو ہے اس کا یہ روٹ ورڈ، یہ عربی یہ اصیل ہے، خالص ہے اور قرآنی لفظ ہے. قرآنی لفظ ہے اور وظائف انبیاء میں سے بطور خاص وظیفہ حضرت ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے. سورہ مبارکہ جمعہ میں بھی وہ آیت ہے، دوسری ہی آیت، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. تو یہ حکمت جو ہے یہ حضور علیہ السلام کے وظائف میں سے کہ آپ تعلیم فرمائیں. تو حکمت لفظ فلسفے کے مقابلے میں اس فقیر کے نزدیک کہیں زیادہ عمیق اور کہیں زیادہ وسیع ہے اور اصیل کلمہ ہے، عربی اور قرآنی. اور لفظ حکمت اس کا ایک شرف یہ بھی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام حکیم ہے. یا حکیم ہو، اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے. تو اتنا اصیل، اتنا نفیس، اتنا عظیم کلمہ چھوڑ کر لفظ فلسفے کا استعمال غیر ضروری ہے عربی میں. اور جو عربی کے سے متاثر ہوں ان کے لیے بھی. بہرحال تو یہ ایک جہت تھی جو تذکرہ کر دیا کہ حکمت کا لفظ فلسفے کے متوازی سمجھا جاتا ہے، جبکہ وہ اس سے کہیں زیادہ عمیق تر اور وسیع تر اور عظیم تر ہے. دوسرا جو ہمارے ہاں ہندوستان پاکستان میں بلکہ عرب و عجم میں بھی استعمال ہوتا تھا، حکیم صرف اسے کہتے تھے طبیب کے معنی میں. نبض دیکھ کر دوائیں لکھنے والا، بیماریوں کو نسخے لکھنے والا بیماروں کے لیے اسے حکیم کہتے تھے، جسے آپ آج کل عرف عام میں ڈاکٹر کہتے ہیں یا فزیشین کہتے ہیں. یہاں یو کے میں غالباً جی پی کہتے ہیں آپ، جنرل فزیشین. تو یہاں جو لفظ حکمت ہے یہ اس میں سے کسی ایک اصطلاح کے بھی مترادف نہیں ہے بالکل. حکمت، حکم یحکم، حکمت کہتے ہیں لغوی اعتبار سے، اصطلاح سے ہٹ کر حکمت کہتے ہیں اس طریقہ کار کو جو مستحکم ہو، جس میں کوئی کمزوری نہ ہو، جس میں کوئی جھول لچک کمزوری نہ ہو، ضعف و ضعف نہ ہو، مضبوط ہو، مستحکم ہو، استوار ہو، ثابت ہو. وہ فکر بھی حکیمانہ فکر کہلاتی ہے اور وہ طرز عمل بھی حکیمانہ طرز عمل کہلاتا ہے. یہ ہے لغوی حقیقت، یہ ہے ڈکشنری میننگ، لیگزیکل میننگ. اور اس سے مناسبت رکھنے کی بنا پر جو چیز منطقی طور پر بہت ہی درست ہوگی، لاجیکل کنسسٹنسی جس میں ہوگی، لاجیکلی ساؤنڈ جو تھیوری ہوگی، آپ اسے حکمت کہیں گے.
اور اسی طرح لاجیکلی جو بہت ہی ساؤنڈ آپ کا طریقہ عمل ہوگا آپ اسے حکیمانہ طریقہ عمل کہیں گے. تو وہ جو ہے ایک مناسبت لغوی معنی سے اس اصطلاحی معنی میں پائی جاتی ہے، بے مناسبت نہیں ہے. لیکن ان سب کے ساتھ مومن بحیثیت مومن جب زندگی بسر کرتا ہے یا سوچتا ہے کچھ، تو یہ یاد رکھیے کہ جہاں بھی اس کی فکر سے تصور حق اور نور توحید کا اثر ذرا بھی کم ہوتا ہے، وہیں اس کی فکر میں بھی کمزوری آ جاتی ہے اور اس کے عمل میں بھی کمزوری آ جاتی ہے. تو اصل مقتضا اور اصل مدعا یہ ہے کہ ہم سوچیں، جب بھی سوچیں جس مسئلے میں، تو سب سے پہلے توحید کی روشنی میں سوچیں. جب بھی قدم اٹھائیں کوئی کام انجام دینے کے لیے تو توحید کے تقاضوں کو پیش نظر رکھیں. اور یہ طرز عمل اور یہ طرز فکر یہ ممکن نہیں ہے کہ انسان میں پیدا ہو جائے بغیر اتباع سیرت معصوم کے. اور یہ جو شبیں گزر رہی ہیں، یہ شب و روز جو کہ بطور خاص امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی مصیبتوں اور آپ کی شہادت کے شب و روز ہیں. یہاں پر ہمیں یہ ضرور یاد رکھنا چاہیے کہ ان کی سیرت اگر پیش نظر رہے، امیر المومنین کے اقوال، افعال، آپ کی روش، آپ کی رفتار، آپ کی تعلیمات، آپ کے تربیتی فرامین مکمل حیثیت سے فی الجملہ یا بالجملہ آپ کی شخصیت و سیرت اگر سامنے رہے تو انسان ایک حکیم الہی بن سکتا ہے اور کبھی بھی حقیقت توحید سے دور نہیں جا سکتا. چونکہ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی جو زندگی ہے، اگر اس زندگی کو، پوری زندگی کو اگر آپ ملاحظہ فرمائیں اور تجزیہ کریں تو آپ دیکھیں گے کہ حضرت علی علیہ السلام نے کبھی اپنی حکومت قائم کرنے کی کوشش نہیں کی، لوگوں کو خدا کی بندگی میں رکھنے کی کوشش کی. تمام لوگ اللہ کی بندگی کے دائرے میں رہیں، یہ سعی تھی، یہ کوشش تھی. اساس یہ تھی کہ اللہ کی بندگی کے دائرے میں رہے، اللہ کے احکام کو پہچاننا، اس کے تقاضوں کو پہچاننا اور اس کی بندگی کے دائرے میں رہنے کی کوشش کرنا، یہی حکمت قرآنیہ ہے اور یہی حکمت ایمانیہ ہے اور یہی حکمت یمانیہ ہے اور یہی وہ حکمت ہے جس کی تعلیم اللہ نے نبی کے فرائض میں شامل کی اور یہی وہ حکمت ہے جو امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام جس کی بنیاد پر حکیم اسلام کہلاتے ہیں. حکیم اسلام علی ابن ابی طالب ہیں، یا پھر آپ کی ذریت طیبہ و طاہرہ سے ہونے والے ائمہ اور آپ کے مدرسے سے تربیت پانے والے اصحاب اور تابعین اور علماء اور صالحین جنہوں نے اس حکمت کو حفاظت سے رکھا ہے. اگر ہم انہیں اپنے سامنے رکھیں تو ہمیں اپنی گمشدہ دولت مل سکتی ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین.